اگر جنت کے مزے دنیا میں لینے ہیں تو سورۃ رحمان جو ہے، سورۃ رحمان، اس کے ساتھ دوستی کر لیا۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اور میں آج آپ کو سورۃ رحمان کے رازوں میں ایک اندر کا راز بھی بتاتا ہوں۔ بادشاہ تھے، ایک دفعہ دیکھا تو کسی نے سورۃ رحمان پڑھ رہے ہیں، بادشاہ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نیک بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، یہ 7 سلاطین میں ان کا نام بھی آتا ہے، 7 بادشاہوں میں حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے، تو سورۃ رحمان پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سورۃ رحمان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کسی درویش سے سنا ہے کہ اگر دنیا میں ہی جنت کی لذتیں پانی ہیں تو سورۃ رحمان پڑھے، میں روزانہ ایک بار پڑھ لیتا ہوں، یوں فرمایا، کیوں میری بادشاہت کی مصروفیت ہے، اس لیے میں روزانہ ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔ بس پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، گزرتے کچھ عرصہ گزرا تو چھت پہ، یہ واقعہ تو اکثر سنا، چھت پہ دیکھا تو شور ہے، رات کا وقت، سو رہے آرام، چھت پہ کسی کے دوڑنے کی آواز، تو اوپر بھاگے گئے، خود گئے، دیکھا تو 2 بندے دوڑ رہے ہیں، کہنے لگے کدھر رہے ہو تم یہاں؟ انہوں نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ دیوانے بادشاہ کے محل کی چھت میں اونٹ ملتا ہے تو اس نے کہا میرے بستروں میں رب ملتا ہے، تیرے محل میں رب ملے گا تمہیں؟ بس گم ہو گئے۔ بس ایک بجلی سے پہلے گوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ بس ایک بجلی سے پہلے گوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں۔ اور پھر رب نے وہ لذتیں عطا فرمائیں، ولایت کی بھی اور دنیا کی بھی اور روحانیت کی بھی اور کائنات کی بھی۔ آج بھی اس ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں، 7 سلاطین کو پڑھ کے ہدیہ کریں اعمال کا، سورۃ اخلاص جو آج ہم پڑھیں گے اور جو آج ہماری 9 جمعرات ہے، 9 جمعراتیں ہیں، باقی 2 رہ گئی ہیں انشاءاللہ، تو آج بھی پڑھ کے مانگیں تو اللہ سے اللہ دے دیتا ہے۔ اور پوری دنیا اس وقت روحانیت کے لیے، شفا یابی کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے اصل میں سورۃ رحمان کو پڑھ رہی ہے، اور سورۃ رحمان کی تھراپی اور قرآن تھراپی، اور یہ نام آ رہے ہیں کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، سورۃ رحمان میں اللہ نے ان لذتوں کا تذکرہ کیا ہے جو جنت میں ہیں، اور آپ حیران ہوں گے آپ کے وطن میں وہ ساری لذتیں، وہ سارے پھل، وہ سارے موتی، لؤلؤ والمرجان، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، رمان، انار، سارا کچھ موجود ہے۔ یہ لذتیں سورۃ رحمان میں موجود ہیں، اور یہ لذتیں سورۃ رحمان کے ہر حرف میں لفظ میں موجود ہیں، اور یہ لذتیں سورۃ رحمان کے ایک سطر میں اور ایک وقف میں، میرا خیال ہے، میرا تصور ہے، اور یہ میرا تصور نہیں، اور صدیوں سے ہے کہ جس نے دنیا میں جنت کی لذتیں پانی ہیں وہ سورۃ رحمان سے دوستی کر لے، روز ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، یاد کرنے والے چاہے کر لیتے ہیں، یاد کرنے والے کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو سن کے یاد ہو گئے، لوگ روز ایک دفعہ پڑھ لیں۔ میں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اندر بیٹھا تھا، مسجد کعبہ کی مسجد میں، تو وہاں ایک درویش تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، میرے سامنے کا واقعہ، کہنے لگا حضرت بیٹے نہیں ہیں، تو فرمانے لگے سورۃ رحمان پڑھ تجھے اللہ بیٹے دے گا۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور میں سورۃ رحمان پڑھ تجھے اللہ پاک تیری شادیوں کے، اولاد کے، غیب سے رشتوں کا بہترین نظام بنائے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت رزق نہیں، کاروبار نہیں، گھاٹا آ گیا، اور میں سورۃ رحمان پڑھ۔ اچھا 3-4 بندوں کو ایسی بات کہی، میں خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ میرا موضوع تھا۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا، اور جتنے بیٹھے تھے ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے،
کوئی ان کے لیے کعوہ ہوتا ہے چھوٹا سا کپ عرب کا، وہ لے کے بیٹھا ہے. ایسے میرا موضوع تھا، میں ان کے بعد ہر چیز پہ کان دیے. میں نے پرانے بزرگ ہیں، میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا آپ نے ہر کسی کو سورۃ رحمان بتایا. بڑی اتنائی سے مجھے جواب دیا، کائنات کی ساری نعمتوں کے تذکرے اللہ نے سورۃ رحمان میں کر دیے ہیں. جس کو بھی جو نعمت نہیں ہے وہ سورۃ رحمان پڑھے، وہی نعمت مل جائے. بخت میں بات ہی بتاؤں گا، فقیر نے سارا موضوع ایسے 2 لفظوں میں نچوڑ دے دیا. جس کو جو نعمت نہیں ہے نا، جو کہتے ہیں جو نعمت نہیں ہے میرے پاس، اس نعمت کے حصول کے لیے سورۃ رحمان سے دوستی کر لیں. اس نعمت کے حصول کے سورۃ رحمان. اور سورۃ رحمان کے آخری مجھے الفاظ بتاؤ کون ہے؟ الرحمن سے شروع ہوتا ہے اور آخری تبارک اسم ربک ذل. یہ جو اللہ کا نام ہے نا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ہیں. مجھے ایک درویش تھے اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے شعب المعالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عطا کیا تھا ایک عمل، اور اس میں یا ذل جلال والاکرام ہے. کہا میں غریب کہیں مانسیرا کے کسی گاؤں سے آیا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. کچھ بھی نہیں تھا، میں وہاں سے آیا تھا اور میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی. انہوں نے مجھے یہ عمل دے دیا اور اس میں یا ذل جلال والاکرام بھی ہے. کہا کیا اور میں نے پھر رب نے وہ میرے لیے برکتیں، تونگری، عروج، کمال، عزت، وجاہت، شان و شوکت، رزق، وسعت، دولت، برکت، خیر، عافیت، عطا، شفقت، محبت، مروت، مودت کے وہ دروازے کھولے ہیں آج آپ کے سامنے ہیں. یہ سورۃ رحمان کا پہلا یار الرحمن اور آخر ہے ذل جلال والاکرام. بس یہیں سارا پہلا نام بھی اسم اعظم ہے اور آخری نام بھی اسم اعظم ہے. اور یہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے. جنت میں جانے سے پہلے جنت کی لذتیں، جنت کے مزے زندگی میں پالے. وہ کیسے ملیں گے؟ وہ ہمارے گمان میں نہیں، ہمارے تصور میں نہیں، ہمیں پتہ نہیں کیسے ملیں گے. میں آپ کو کہتا رہوں کہ فلاں جگہ یہ مزہ کیسے ملے گا، کس طرح ملے گا، پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کی لذت اس کی نہیں ملے گی. دیکھیں، مزہ واحد وہ لفظ ہے جس کی دنیا میں کوئی تشریح نہیں. مزے سے مراد مزہ ہے، پھر چکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مزہ کیا ہوتا ہے. میں نا ترکی میں جا رہا تھا کسی شہر میں، پتہ نہیں کون سا شہر تھا، ایک جگہ بہت سارا رش لگا ہوا تھا، بہت رش لگا ہوا تھا. اصل میں نظروں میں تو تھی تلاش اور جستجو، کیا رش لگا ہوا ہے. اور نہ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے وہ بک رہی ہے. میں کہا جتنا بیسی لوگ لگائی آسانی سنتی کا چاہیے، سارا جہاں جا رہا میں بھی لے لوں، اللہ جانے کیا ہے. میں نے ان کو پیسے دیے، میں نے کہا مجھے بھی دے دیں، اشارہ کیا، پانی بولی کون جانے. اس نے دیا نا، تو وہ اصل میں بارش کے قطروں کی طرح ایک مٹھائی تھی جس میں سیرا بھرا ہوا تھا، جلیبیوں کی ایک قسم تھی. وہ اس نے گرما گرم دی، لوگ لیے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہم نے بھی کھایا. اس کا ایک انوکھا مزہ تھا، انوکھی لذت تھی. آپ اگر زندگی کے سفر میں چاہتے ہیں لاجواب زندگی، تو سورۃ رحمان کیوں بھول گئے ہیں آپ؟ ایک جن میرے پاس آیا، پہلے بتا دوں جن میرے تابع نہیں ہیں. ایسی حاضری سے مراد یہ ہے کہ ان پہ میں نے دم کیا، اور دم کرتے ہوئے، اچھا ہر جن نہیں ہوتا یہ بھی بتا دوں، نفسیاتی کیس بہت زیادہ ہیں، نفسیاتی الجھنیں بہت زیادہ ہیں، مکر و فریب بہت زیادہ ہیں، مکر و فریب. لیکن جنات کا وجود ہے اور جنات حاضر بھی ہوتے ہیں.
اچھا میں ایسے دم کر رہا تھا، دم کرتے کرتے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تھوڑا سا مجھے کچھ کھول دیا ہے کہ یہ واقعی جن ہے یا مکر ہے یا نفسیاتی روگ ہے۔ بعض لوگوں مکر نہیں کرتے، غور سے لفظ سمجھے گا، فریب نہیں کرتے، ان کے اوپر نفسیاتی کوئی روگ ہوتا ہے، اچھا خاصا بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ جن ہے، اچھا خاصا بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے شاید یہ جن ہے۔ تو میں نے ذکر دم کرتے ہیں اللہ کے نام کا، میں نے دم کیا نا تو ایک دم اس کی حالت بدل گئی اور اس کی آواز بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی، میں نے کہا جن کی حاضری ہو گئی۔ اچھا میں اکثر آنے والے جو ملاقاتی ہوتے ہیں ان پہ جو دم کرتا ہوں آخر میں جاتے ہوئے کرتا ہوں، اور ان کی حالات پہ نظر ہوتی ہے، یعنی ایک حالت پہ یہ نظر تھی کہ مائی آئی، بندہ جو ہے وہ بیچارہ پریشان تھا، میں اس کو تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا۔ میں نے کہا بھائی اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کو اتنے جوتے روز مار، اس کو نہیں لگیں گے، بالکل نہیں لگیں گے، وہ جو اس کے اوپر جن ہے نا اس کو لگیں گے، اور دیکھ جوتے مارتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرنی، جوتا آہستہ لگے گا، آہستہ لگے گا عمل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا علاج ہی یہی تھا، اور صرف 3 دن کے اندر زندگی بھر جن، اس مئی نے اس کو ہروایا ہوا تھا، فلان عبداللہ شاہ قاضی لے جا، داتا صاحب لے جا، کلندر لے جا، فلان غریب بچہ تھا، بچہ کی روزی کرے تے کو پھیرے لوا رہے برباد کتی کرنی اور میں کہا اس کا علاج بالکل ٹھیک ہو جائے گا، 100% ٹھیک، سارے کیس یہ بھی نہیں ہو، اگر ہر بندے کے لیے ہم یہی علاج تجویز کریں تو مناسب نہیں ہے۔ اچھا وہ جن آ گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا، وہ بیٹھ گیا، میں نے کہا کیسے آئے، کیسے آئے؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ آئے ہیں، مجھے سورۃ رحمان سے محبت ہے، اور یہ بندہ خوش الہانی سے پوری کیفیت سے سورۃ رحمان پڑھتا ہے، سورۃ رحمان پڑھتا ہے، اور میں اس کی سورۃ رحمان سنتا ہوں، اب میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر اس کو صلہ یہی دیا کہ ہر وقت بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، گھر الٹا ہوا پڑا ہے، یہ دوستی ہوئی۔ چپ کر کے میری بات سن، خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا یاری اسی کہتے ہیں، وہ رول گیا ہے بیچارہ، پریشان ہو گیا ہے، اس کے یہ مسئلے، گھر میں برباد، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، دلی اس کی خراب ہو چکی ہے، خون اس کو لگتا ہے، اور جگر اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ بیماریوں میں ہے۔ کہ آپ نے یہ صلہ دیا اس کو سورۃ رحمان سننے کا؟ میرے خیال میں آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو سورۃ رحمان دیں، اس کو یہ صلہ دیا۔ پتہ نہیں اس وقت میرے پر کیا کیفیت تھی، میں نے اس بندے کو، اس جن کو احساس دلایا، رونے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے مجھے اس سے اتنی محبت ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں۔ تو مجھے میرا سسر یاد آ گیا، میرے سسر صاحب رحمت اللہ علیہ بچے سے اتنا کھیلتے تھے، اتنا کہ اس کو چوم چوم کے وہ چیختا تھا، ان کو خوش ہوتے تھے۔ کئی بندے آپ نے دیکھے ہوں گے بچوں سے نا لپٹتے ہیں، بچہ چیختا ہے، اور جتنا بچہ چیخے وہ خوش ہوتے ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اچھا میں کہا تیری محبت یہی ہے، وہ بیچارہ کا کچھ نہیں بچا، تو اس سے محبت کر رہا ہے۔ حضرت افغانی رحمت اللہ علیہ جب بہاولپور میں تھے تو ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت یہ واقعہ یاد رکھیے گا، ایک اور واقعہ یاد اس کے حوالے میں سنا رہا ہوں کہ حضرت میرے گھر میں وقت، رات کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں شور ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، بہت کچھ کو دکھا لیا، آپ مہربانی کریں
حضرت کی گزرگاہ تھی، حضرت رات وہاں قیام کیا، رات کو دیکھا تو ایک بندہ حضرت کے پاؤں دبا رہا ہے۔ حضرت نے محسوس کیا کون ہے، نظر نہیں آیا، پوچھا کون؟ حضرت آپ کا غلام، جب دارالعلوم میں آپ پڑھاتے تھے تو میں آپ کے پاس پڑھتا تھا، تو آج استاد محترم آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں میں آیا ہوں کہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں ہوں، میں رات کو فلاں وقت میں جا کے احتیاط سے دروازہ بند کر کے جاتا ہوں کہ کوئی پھر اندر نہ آئے۔ اس کا تسلی اور توجہ والا دروازہ بند کرنے کا انداز یہ تھا کہ دھماکہ ہوتا تھا بچے چیخے مار کے اٹھ جاتے تھے، یعنی وہ یہ احتیاطیں ہو رہی ہیں، یہ بچے سے محبت ہو رہی ہے کہ بچے کو اتنا چوم، اس کی چیخیں ہیں، بچہ بہت خوش ہو گیا۔ تیری احتیاطیں یہی، تیری محبت یہی۔ اس نے اب جو ایک بات کہی نا، وہ بات بڑی مجھے اچھی لگی، میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے میری کشف کی آنکھیں کھولی، میں آج کے بعد آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اس کو میں سورۃ رحمان آئندہ کے لیے خود دم کروں گا، اور آپ چند دنوں میں اس کو صحت یاب دیکھیں گے۔ اور ہوا وہ بندہ صحت یاب، آج وہ میرے سامنے بیٹھا ہے درس میں، وہ صحت یاب دیکھیں گے، بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سورۃ رحمان میں اللہ نے نمونے کے طور پہ لذتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں، اور ان نعمتوں میں لذتیں یہ نمونے کے طور پہ عطا فرمائی ہیں۔ جو بندہ سورۃ رحمان پڑھے گا، اس نے ایک میری توجہ اس بندے، اس جن نے ایک حدیث کی طرف دلائی، فرمایا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، سبحان اللہ کہنا ان جوڑوں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہنا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہنا۔ فرمایا جس طرح بدن میں 360 جوڑ ہیں، اس طرح اس کی 360 لذتیں، 360 اس طرح کی لذتیں ہیں جو سورۃ رحمان کی ہیں، اور اس کے اندر انوکھے راز ہیں جو مجھ پہ کھلے ہیں، اور میں دنیا میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ بندہ واحد ہے جو بہت ہی سکون سے پڑھتا ہے اور انوکھے انداز سے پڑھتا ہے، مجھے یہ پسند آ گیا، اور میں اس کے ساتھ سارا دن رہتا ہوں اور اکساتا ہوں کہ تو سورۃ رحمان پڑھ۔ اچھا میں نے کہا اس کو اکساؤ، ابھی سورۃ رحمان پڑھے۔ اس نے اکسایا، وہ ہاتھ سیدھا کر کے ایسے بیٹھ گیا، اس نے جو سورۃ رحمان پڑھی 6-7 آیتوں کے بعد میری آنکھوں سے آنسو تھے۔ عجب اس کے اندر وہ کسی کی کاپی نہیں کر رہا تھا۔ سورۃ رحمان کئی لوگوں نے پڑھی ہے، وہ کسی کی کاپی نہیں کر رہا تھا، میں نے آج تک اس کی کاپی نہیں دیکھی، کسی کی کاپی نہیں کر رہا تھا، کسی کی نقل نہیں کر رہا تھا، بس سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں سورۃ رحمان کا عامل ہوں، میں سورۃ رحمان کا عامل ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا کوئی اگر عامل بننا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ رحمان کا آپ عامل ہیں، اگر عامل بننا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے اس نے عجیب بات کہی، کہنے لگا اگر اس عامل بننا چاہے نا، صرف ایک دفعہ پڑھے، پر لجاہ قلبی کے ساتھ، ڈوب کے درد کے ساتھ، اور کہا یہ کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوگی، پہلے دن نہیں ہوگی، بھائی ایک دفعہ پڑھے صرف، بہت۔ میں نے کہا کوئی پرہیز؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کوئی ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، کوئی کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ پڑھے، پر پڑھے لجاہ قلبی کے ساتھ۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ پڑھے ایک دفعہ، پر لجاہ قلبی کے ساتھ۔ میں نے اس جن سے پوچھا، کیا ملے گا اس سے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدے ہوں گے اس کے؟
کہا جو مسئلہ ہے وہی حل ہوگا. اور پھر یہ جن سے ملاقات پہلے میں تھی، بابا جی تو جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے مسجد حرام میں، انہوں نے بعد میں ان کے بعد 2-4 سائل میں نے دیکھے، جو بھی آیا کہا سورۃ رحمان پڑھ، سورۃ رحمان پڑھ، سورۃ رحمان پڑھ، ایک دفعہ پڑھ، بس ایک دفعہ پڑھ ایسے کہ فرشتوں کو بھی ترس ہے اور اللہ کو بھی رحم ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کے عامل ہیں؟ جن سے پوچھا آپ اس کے عامل ہیں؟ میں پھر واضح کر دوں کہ جن میرے تابع نہیں. اچانک کیسے ہو گیا؟ میں دم کر رہا تھا، وہ جن آ گیا. میں اچانک کی بات کر رہا ہوں، نہ میرے پر جن تابع، نہ مجھے کشف ہوتا ہے، نہ میں فجر کی نماز مدینے پڑھتا ہوں، عشاء کی مکے پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو اس کا کیا حاصل ہوا، اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا، اللہ زمین کی تہیں ہٹا دیتا ہے، زمین کے پردے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اس میں خزانوں کے تذکرے ہیں اور اللہ کے خزانوں کے تذکرے ہیں اور اللہ مجھے اپنے خزانے دکھاتا ہے. کہا کہ پھر مجھے سورۃ رحمان کے پڑھنے سے رب نے اتنا ہی دے دیا ہے، خزانے دیکھتا ہوں پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں. کیا عجیب بات ہے. خزانے دیکھتا ہوں، یہ خزانے پڑے ہیں، یہ جہاں ہے، یہ خزانہ ہے، یہ سونا ہے، چاندی ہے، یہ مال ہے، یہ زبرد ہے، زبرجد ہے، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ ہیرے ہیں، یہ ڈائمنڈ ہے. خزانے پڑے ہیں اور خزانوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں ہوتی. اللہ نے سورۃ رحمان سے مجھے ایسا کر دیا، اتنا کر دیا. میں جا رہا تھا کہ قبرستان میں، وہاں قبرستان میں کچھ بھنگ پینے والوں نے نا اور جو ہے وہ سلسلہ بنایا ہوا تھا. تو جو دن ڈوبتے ہوئے عصر کی نماز کے قریب جو ہے وہ بھنگ اندر سے نا قبرستان سے ایک بندہ نکلا. آپ لفظ سمجھیں ذرا، لفظ، وہ لفظ جو ہے نا مجھے یہیں سے لفظ ملا ہے. اندر سے بندہ نکلا تو اس نے کہا سناؤ کہ قرباش، بس یہ لفظ سمجھ گئے. انہوں نے کہا سناؤ کہ قرباش، اور چمچو سمجھ گیا کہ بھئی یہ اس نے بھنگ کا بڑا پیالہ بہترین انداز میں پیا ہے، یہ قرباش ہے. وہ کہتے ہیں سورۃ رحمان قرباش. اور بتاؤ کہانی ختم. سورۃ رحمان قرباش. سورۃ رحمان کہتے ہیں میرے سامنے خزانے کھلتے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے میرے بندو، زمین آسمان کے خزانے پڑے ہیں اور ہمارے پاس ہیں. خزانے کھلتے ہیں اور میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے سورۃ رحمان میں سارے خزانوں کے تذکرے، نعمتوں کے تذکرے، لذتوں کے تذکرے کیے ہیں، میرے سامنے کھلتے ہیں. میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، سالہ سال ہو گیا پر ڈوب کے پڑھتا ہوں. ایک دفعہ پڑھتا ہوں پر ڈوب کے پڑھتا ہوں. ایسا ڈوبتا ہوں، ایسا ڈوبتا ہوں، ایسا ڈوبتا ہوں، ایسا ڈوبتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اور تجھ میں سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں.